اچھا غانی صاحب، یعنی اگر میں تو کہتا ہوں کہ اسلامی حکومت ہوتی ہے نا تو آپ کو قید کی سزا تو کم ہے، تو آپ کو جو ہے نا وہ اعلیٰ سزا ملنی چاہیے تھی جو آپ نے قرآن مجید کے ساتھ حشر کیا ہے۔ دو مثالیں میں آپ کو دوں گا کہ ایک تو آپ نے قل احد کا جو ترجمہ کیا ہے وہ آپ نے کر دیا جی کہ وہ اللہ تعالیٰ سب سے الگ ہے۔ حالانکہ پہلے تو کٹہرے میں کھڑا کر کے وہ سزا دے دینی چاہیے جس کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں۔ یہ اس دور میں اور بھی بہت سی چیزوں پر سزائیں دی جا رہی ہے، تو یہ ایک کام بھی کر ڈالنا چاہیے۔ قرآن مجید کا جب آپ ترجمہ کرتے ہیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ ایک متبادل ترجمے سے آپ کہیں اختلاف کریں۔ یہ جس آپ نے سورہ اخلاص کے ترجمے کا حوالہ دیا، یہ تو مولانا امین احسن اصلاحی کا ترجمہ ہے، اس وجہ سے اس میں تو پھر ان کے لیے بھی سزا کا اعلان کرنا پڑے گا۔ ہم تو یعنی دونوں کو تحریف مان رہے ہیں، ہم تو ایک کو نہیں مان رہے، آپ نے کی ہے تو انہوں نے کی۔ یہ تحریف نہیں ہے، بلکہ کبھی ہم لفظ کا ترجمہ لفظ کے لحاظ سے کرتے ہیں، کبھی لفظ کے مصداق کے لحاظ سے ترجمہ کرتے ہیں۔ یعنی عہد واحد کے معنی میں نہیں ہے، یہ اللہ کی احدیت کو بیان کرتا ہے، یعنی وہ یکتا ہے، وہ یگانہ ہے۔ تو یکتائی اور یگانگی کو یکتا اور یگانہ کے لفظ میں بیان کیا جا سکتا ہے، اور اردو محاورے کے مطابق وہ سب سے الگ ہے میں بھی بیان کیا جا سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ کوئی تحریف نہیں ہے۔ دیکھیں اصل میں تو یہاں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا اکیلا ہونا مقصد ہے بیان کا، کیونکہ اگلی اس کی آیات بھی دیکھ لی جائے اور جس مفہوم میں یہ بیان کی، جس معاشرے کے سامنے یہ بیان کیا جا رہا ہے، اس کا تو اشکال یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ، وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، سب سے بڑا ہے، لیکن یہ جو معبود ہے ان کے ساتھ ہے، تو کیسے آپ مصداق اسی کو یکتا اور یگانہ کہتے ہیں۔ یعنی یکدائی اور یگانگی کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسا کوئی نہیں ہے، وہ معبود ہونے کے لحاظ سے، وہ اس کائنات کا بادشاہ ہونے کے لحاظ سے، وہ خلق و امر کا مصدر ہونے کے لحاظ سے بالکل تنہا ہے۔ تو تنہائی، یگانگی اور یکتائی کو بیان کرنے کے لیے مختلف اسالیب مختلف زبانوں میں اختیار کیے جاتے ہیں۔ ایک یہ اسلوب بھی ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں یہ اسلوب بہتر نہیں ہے، کوئی دوسرا اختیار کر لینا چاہیے۔ تو آپ دیکھیں البیان میں نے اس کو اختیار نہیں کیا، یہ مولانا امین احسن اصلاحی کا اختیار تھا، اور میرے نزدیک اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔